بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 166 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے تکرار با اور قول کی تحقیق۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وفی تکرار الباء ادعاء سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وفی تکرار الباء ادعاء الایمان بکل واحد علی الرسالۃ والاستحکام والقول هو التلفظ بما يفيد ويقال بمعنى المقول وللمعنى المتصور في النفس معبر عنه باللفظ وللرأي والمذهب مجازا والمراد باليوم الآخر من وقت الحشر الى ما لا ينتهي او الى ان يدخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار لانه آخر الاوقات المحدودة۔ اور با کو مقرر ذکر کرنے میں ہر واحد پر بالاصالہ ایمان لانے اور اس پر پختگی کے ساتھ جمع رہنے کا دعویٰ ہے، اور قول نام ہے ایسے کلمات کے تلفظ کرنے کا جو مفید معنی ہو، اور قول کا استعمال ان کلمات میں جن کا تلفظ کیا جائے مجازن ہے۔ اسی طرح قول کا استعمال اس معنی کے لیے بھی مجازی ہے جس کا دل میں نقشہ ہوتا ہے اور زبان سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ اسی طرح رائے اور مذہب کے لیے قول کا استعمال بھی مجازن ہے، اور یوم آخر سے وقت حشر سے لے کر غیر متناہی زمانہ مراد ہے، جیسے اہل جنت کی دخول جنت اور اہل نار کی دخول نار تک کا زمانہ مراد ہے۔ اور یوم آخر کا نام اس لیے پڑا کہ یہ دن اوقات محدودہ کا آخری دن ہوگا۔ جی طلباء کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اصل میں وفی تقریر الباء سے قاضی صاحب ایک ظاہری شبہ کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ شبہ یہ ہے کہ منافقین کا اپنے قول آمنا باللہ و بالیوم الآخر میں با کو مقرر لانا وہ بے معنی ہے، اس لیے کہ جس وقت معطوف علیہ ضمیر مجرور ہو تو معطوف میں حرف جار کا اعادہ ضروری ہوتا ہے، جیسے مررت بہ و بزید، لیکن معطوف مظہر کی صورت میں اعادہ جار ضروری نہیں ہے، اور آمنا باللہ و بالیوم الآخر میں معطوف علیہ مجرور مظہر ہے، پس با کا دوبارہ لانا بلا ضرورت ہوا۔ یعنی اس میں ظاہر ہوتا اگر تو پھر وہ ضمیر کے دوبارہ لوٹانے کی، وہ حرف جار کا دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جہاں اس میں ضمیر ہو تو پھر دوبارہ لایا جا سکتا ہے۔ یہاں تو اس میں ظاہر تھا، پھر یہاں نہیں لانا چاہیے تھا، پھر اس کے باوجود کیوں لایا گیا؟ تو قاضی صاحب نے جواب یہ دیا کہ اعادہ با دو حکمتوں کی وجہ سے ہے۔ اول اس بات کا دعویٰ کرنا کہ ان دونوں پر بالاستقلال ایمان تفصیلی رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مجموعہ من حیث المجموعہ یا ان میں سے ایک کے ضمن میں دوسرے پر ایمان رکھتے ہوں۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اس بات کا دعویٰ کرنا کہ ہم ان دونوں چیزوں پر پختگی کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اور اس سوال کا کہ با کی تکرار میں یہ دونوں حکمتیں کیسے حاصل ہوں گی، جواب یہ ہے کہ با حرف جار ہے اور حرف فعل یا شبہ فعل کے معنی کو اسم تک پہنچانے کے لیے آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ فعل کے معنی کا پہنچنا خود فعل کا پہنچنا ہے، تو گویا حرف جر خود فعل کو مجرور تک پہنچا دیتا ہے۔ آخر اس توضیح کی روشنی میں آمنا باللہ و بالیوم الآخر کی تقدیری عبارت آمنا باللہ و آمنا بالیوم الآخر ہوگی، اور جب آمنا دونوں میں سے ہر ایک پر داخل ہو گیا تو دونوں مستقلاً مؤمن بھی ہو گئے، لہذا استقلال کا دعویٰ ثابت ہو گیا۔ اور چونکہ تکرار فعل یہ مفید تاکید و تقویت ہے، اس لیے استحکام فی الایمان کا مدعا بھی ثابت ہے۔ اب مصنف علیہ رحمہ وجہ آگے جو تفسیر کریں گے وہ القول هو التلفظ بما يفيد سے کریں گے، اور چونکہ قول ایک لفظ استعمال ہوا کہ ومن الناس من یقول فعل مضارع ہے اور اس کا مصدر آتا ہے قول۔ اب قول کیا ہوتا ہے، اس کی وضاحت کیا ہوتی ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اور یہ چونکہ مشتق منہ ہے یقول کا، اور یقول اسی سے مشتق ہے، تو اس لیے قاضی صاحب قول کی تشریح کر رہے ہیں۔ نیز یوم آخر کی مراد اور اس کی وجہ تسمیہ کو بھی بیان فرما رہے ہیں۔ قول کے دو استعمال ہیں،
ایک اس کا حقیقی استعمال ہے اور دوسرا اس کا مجازی استعمال ہے۔ اچھا، اب یہاں پر قول فی الحقیقت جو ہے وہ تلفظ بالمفید کا نام ہے، یعنی ایسے کلمات کا تلفظ کرنا جو کسی معنی کو مفید ہو۔ اب اس معنی میں عموم ہے، خواہ یہ معنی مفرد ہوں یا مرکب ہوں۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ قول ان کلمات مرکبہ کے تلفظ کا نام ہے جو نسبت اسنادیہ پر دلالت کریں۔ اس دوسرے مذہب کی تائید چند آیات سے بھی ہوتی ہے۔ ارشاد ہے من یقول آمنا، اسی طرح قالوا انا معکم۔ ان دونوں مثالوں میں قول کے مصدقات مرکب اسنادی ہیں۔ خیر، بات یہ تھی کہ قول کے حقیقی معنی مصدر وہ باللفظ کے ہیں، تو پھر مجازاً مقول اور ملفوظ کے معنی میں بطور تسمیۃ المفعول باسم المصدر کے استعمال ہونے لگا، جیسے خلق بمعنی مخلوق کے اور لباس بمعنی ملبوس کے، اور پھر اس معنی ثانی میں اس درجہ شہرت پائی کہ یہی معنی اصل قرار پایا اور پہلے معنی بالکل وہ متروک ہو گیا، تو گویا کہ قول کے حقیقی معنی ہی مقول کے ہوئے۔ یعنی جیسے کہ اب لباس کا تو مطلب ہے کہ کپڑے پہننا، لیکن ہم پہنے ہوئے کپڑوں کو لباس بولتے ہیں، سلے ہوئے کپڑوں کو لباس بولتے ہیں۔ اچھا، اب وہ پہننے کے بعد تو مفعول کی کیفیت میں جا کے اس پہ اطلاق ملبوس کا ہوتا ہے، لیکن یہاں تسمیۃ المفعول باسم المصدر کی قبیل سے یہ ہوتا ہے اور ایک اصطلاح ہے۔ اسی طرح قول جو ہے وہ مقولے پہ بولا جانے لگا، تو گویا کہ اب قول کے حقیقی معنی ہی مقول کے ہوئے۔ پھر اس سے مجاز ہو کر دوسرے 3 معنی میں مستعمل ہونے لگا۔ اول معنی متصور فی النفس، یعنی کلام نفسی کے معنی میں، جس کو الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ اطلاق آیت جو ہے وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ میں موجود ہے، اس لیے کہ لولا يعذبنا صرف دل تک محدود تھا، زبان سے ادا نہیں کیا تھا، مگر اس کو یقولون کا مقولہ قرار دیا گیا، اور متکلمین نے تصریح کی ہے کہ قول کا استعمال کلام نفسی میں حقیقت ہے۔ اچھا، دوسرے معنی رائے جو ہیں وہ اس کے وہ رائے کے ہیں، یعنی استدلال اور اجتہاد سے حاصل ہونے والا عقیدہ، خواہ وہ عقیدہ متفق علیہ ہو یا مختلف فی ہو۔ تیسرے معنی اس کے قول کے وہ مذہب کے ہیں، یعنی اجتہاد سے حاصل ہونے والا وہ عقیدہ جس میں دوسرے مجتہد کا اختلاف ہو۔ اب اس تشریح سے واضح ہو گیا کہ رائے مذہب سے عام ہے، نیز مذہب بیشتر مسائل شرعیہ میں بولا جاتا ہے، بخلاف رائے کہ فإنه يطلق على الشرعیات وغیرها على السواء، کہ وہ شرعیات اور غیر شرعیات پر برابر بولا جاتا ہے۔ اب شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تینوں معنی مجازی اور معنی حقیقی کے درمیان تعلق کیا ہے، تو جواب یہ ہے کہ دال مدلول کا بھی علاقہ ہو سکتا ہے اور سببیت کا بھی، اس حیثیت سے کہ لفظ جو ہے وہ مقول دال ہوتا ہے ان تینوں معنی پر، علاقہ دال مدلول کا ہوگا، اور یہ استعمال تسمیۃ المدلول باسم دال کے طور پہ ہوگا، اور اس حیثیت سے کہ یہ تینوں چیزیں تلفظ الفاظ کا سبب بنتی ہیں، یہ استعمال تسمیۃ السبب اسم المسبب کے طور پہ ہوگا۔ اچھا، اب والمراد بالیوم الآخر، یہاں سے لفظ یوم آخر کی مراد اور وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں۔ اسے یوں سمجھیے کہ یوم کے 3 استعمال ہیں، لغت میں مطلق وقت کے معنی میں، اور شریعت میں اس مدت کے معنی میں جو طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، اور عرف میں وہ مدت جو غروب شمس سے طلوع آفتاب
تک ہے۔ یہاں یوم لغوی حیثیت سے استعمال ہوا ہے اور مراد اس سے یا تو وقت حشر سے لے کر غیر متناہی زمانہ ہے، بڑی تقدیر تو آخر کہنا ظاہر ہے، اس لیے کہ غیر متناہی کے بعد کوئی چیز متصور ہی نہیں ہو سکتی، لہذا یوم آخر کہنے میں کیا تعمل ہے۔ اور یا مراد وقت حشر سے لے کر دخول جنت اور دخول دوزخ تک کا زمانہ ہے، اور یہ اس کا دوسرا قول ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ اس کی وضاحت تھی، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ قول کا مطلب کیا ہے، وضاحت کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ با کو مقرر لانے میں کیا وجہ ہے، اس کی بھی حکمت تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔